الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ اللہ کی رضا و رحمت سے آج دوسری نشست کے ساتھ ہم حاضر ہیں کہ مسلمان خواتین کے لیے نصیحتوں کے کچھ پھول پہلے بیان کیے تھے 19، تو دوسرا حصہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں۔ 20واں جو ہے نا نصیحتوں کا پھول جو ہے وہ یہ ہے کہ مجلس میں اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ جب آپ کسی مجلس میں اکیلی یا اپنی چند بہنوں کے ساتھ بیٹھی ہو تو اللہ کا ذکر کرنے سے غفلت نہ کرنا، اور کوشش یہی کرنا کہ زبان اللہ کے ذکر میں مشغول رہیں۔ جب مجلس سے فارغ ہوں تو تیرے حصے میں بیٹھنے کا بھی ثواب لکھا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قعد مقعدا لم یذکر اللہ فیہ کانت علیہ من اللہ طرۃ، جو شخص کسی مجلس میں بیٹھے اور اللہ کا ذکر نہ کرے تو اس کا بیٹھنا اللہ کی طرف سے اس کے لیے بوجھ بن جائے گا، یعنی اس کے لیے حسرت اور ندامت ہوگی۔ علیہ من اللہ طرۃ، پھر جب آپ مجلس ختم کرنے، مجلس برخاست کرنے کا ارادہ کریں تو یہ دعا پڑھنا نہ بھولیں۔ کون سی؟ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ یہ 20واں پھول جو نصیحتوں کا پیش کیا کہ مجلس میں اللہ کا ذکر کرتے رہو، اس پر جو میں نے حدیث پیش کی ہے یہ سنن ابی داؤد کتاب الادب کے اندر موجود ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 4856۔ اسی طرح جو میں نے دوسری حدیث پیش کی ہے یہ سنن ابی داؤد کے اندر حدیث موجود ہے، 4859 نمبر ہے۔ کون سی دعا بتائی ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ جب آپ یہ دعا پڑھیں گے تو مذکورہ مجلس میں جو فضول باتیں، بامعنی باتیں، جو لغو باتیں، بے معنی فضول باتیں اور غلطیاں ہوں گی، اللہ تعالیٰ سب لغزشوں اور غلطیوں کو معاف فرما دیں گے، یعنی یہ دعا آپ کی مجلس کا کفارہ بن جائے گی۔ 21واں پھول یہ ہے کہ دوسروں کی باتیں کرنے سے بچ جا۔ اے میری بہن، اپنی مجلس کو غیبت، چغلی اور فضول باتوں سے پاک رکھنے کی عادت بنا، کیونکہ یہ انتہائی بری اور ناپسندیدہ عادت ہے میری بہن، اور ڈرتے رہو کہ کہیں اس کے برے انجام اور سزا کی لپیٹ میں نہ آ جانا۔ اللہ رب العزت سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 12 میں اعلان فرماتے ہیں، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اے میرے بہن تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ بھائیوں کو بھی یہی حکم ہے، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم میں سے کوئی اپنے مردے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتا ہے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، تمہیں اس سے کراہت آئے گی۔ نصیحتوں کا 22واں پھول یہ ہے، کسی کو مجلس میں مت ڈانٹیں۔ کسی مجلس میں اگر کسی کی زبان سے نامناسب کلمات نکل جائیں یا کوئی غلطی ہو جائے تو آپ اس کی اصلاح ضرور کریں، لیکن وہیں لوگوں کے سامنے نہیں بلکہ مجلس کے اختتام پر موقع پا کر علیحدگی میں بڑی نرمی کے ساتھ اسے سمجھا دینے میں آپ کا فرض بھی ادا ہو جائے گا اور اس کی اصلاح بھی ہو جائے گی۔ سمجھ آ رہی ہے نا میری پیاری بہنوں؟ لوگوں کے سامنے غلطی بتانے میں یا ڈانٹنے سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی بہن اپنے لیے یہاں تک سمجھے اور دوسری مرتبہ آپ کی مجلس میں نہ آئے۔ اسی طرح مسلمان خواتین کے لیے نصیحتوں کے پھول میں سے 23واں پھول یہ ہے، گھر میں ایک کتب خانہ بنا لیں۔ اے بہن کوشش یہ کریں کہ گھر کے ایک کونے
یا گھر میں کسی مناسب جگہ پر ایک لائبریری بنا لی جائے جس میں چند ایسی مفید کتابیں موجود ہوں جس سے آپ اور آپ کے گھر والے سب فائدہ اٹھائیں۔ اچھا، مخرب اخلاق لٹریچر پر پابندی لگا دیں۔ یہ 24واں نمبر پھول ہے۔ اپنا قیمتی وقت ضائع کرنے سے گریز کریں۔ نامناسب باتوں، غیر مفید رسالوں، میگزینز اور لٹریچر جس میں اخلاق کو بگاڑنے والی باتیں ہوں میگزینز اور لٹریچر جس میں اخلاق کو بگاڑنے والی باتیں ہوں، ان کو پڑھنے اور دیکھنے میں وقت ضائع نہ کریں، بلکہ ایسی چیزوں پر گھر میں لانے کی پوری پابندی لگا دیں کہ ایسی چیزیں گھر میں نہ لائی جائیں۔ اگر آئیں گی تو انہیں دیکھا بھی جائے گا اور پڑھا بھی جائے گا، نہ گھر آئیں گی نہ ان کو دیکھنے کا موقع ملے گا۔ اسی طرح 25واں پھول یہ ہے کہ سیرت صحابیات رضی اللہ عنہن کا مطالعہ لازم کریں۔ بہتر ہے کہ آپ کے میز پر، آپ کے ٹیبل پر اور آپ کی لائبریری میں مختلف موضوع پر ایسی کتب ہوں جو ہر عورت اور ہر بچہ پڑھ سکے۔ آسان فہم کتابیں ہوں جیسے تفسیر ابن کثیر ہو گئی، سیرت ابن ہشام ہو گئی، سیرت ابن ہشام ہو گئی، کتاب التوحید ہو گئی، عقیدہ واسطیہ، ریاض الصالحین وغیرہ، جس سے ہر ایک اپنے عقیدے، اپنے دین، اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے شب و روز، بچوں کی تربیت، والدین کے حقوق، گھر والوں کے حقوق، روزمرہ پیش آنے والے مسائل کے بارے میں معلومات حاصل کر کے اپنے علم و عمل میں اضافہ کر سکیں۔ یہ اسی وقت چیزیں حاصل ہوں گی جب گھر سے ایسی تعلیم حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوگا، گھر میں بیٹھے وقت بھی ضائع نہ ہوگا اور علم کا خزانہ بھی مل جائے گا۔ اسی طرح مسلمان خواتین کے لیے نصیحتوں کا 26واں پھول یہ ہے، کسی مفید نئے لٹریچر کا علم ہو جانا۔ جب آپ کو کوئی مفید پمفلٹ یا اصلاح معاشرت کی کتاب کا علم ہو جائے تو فوراً اپنی لائبریری میں اس کا اضافہ کریں اور اپنی دوسری بہنوں کو خریدنے اور مطالعہ کی ترغیب دیں۔ اور اگر آپ کو کسی ایسی کتاب کا علم ہو جائے جو اخلاق کو خراب کرنے والی ہو تو اس کے متعلق بھی آپ اپنی بہنوں کو ضرور مطلع کریں تاکہ وہ غلطی سے بھی ایسی کتاب نہ خریدیں جس سے سب کا ایمان خراب ہو۔ اسی طرح مسلمان خواتین کے لیے نصیحتوں کے پھول میں سے 27واں پھول یہ ہے کہ مطالعہ میں مصروف رہنا انتہائی ضروری ہے۔ اے میری بہن، کوشش کر ہر لمحے کو قیمتی بنایا جائے اور وقت ضائع کرنے کے بجائے علم و معرفت میں گزارا جائے۔ اور اسی طرح مسلمان خواتین نصیحتوں کے پھول میں سے 28واں پھول یہ ہے کہ گھر سے باہر نکلنا، یعنی بغیر ضرورت گھر سے مت نکلیں۔ کوشش کر اے میری بہن کہ گھر سے نکلنا نہ ہو۔ ہاں، اگر کوئی ضروری کام پڑ جائے اور باہر جانا ضروری ہو تو گھر والوں کے مشورے کے بعد بہت ہی مختصر وقت کے لیے جس میں کام مکمل ہو جائے نکلنے کی اجازت ہے۔ ضرورت سے زیادہ باہر رہنا مناسب نہیں۔ اور 29واں پھول یہ ہے نصیحتوں کا کہ خوشبو لگا کر مت نکلیں۔ اگر آپ کو باہر نکلنا پڑے تو خوشبو اور زیب و زینت کرنے سے مکمل اجتناب کریں تاکہ لوگوں کی نظریں آپ کی طرف نہ اٹھیں۔ سنن ابی داود میں حدیث موجود ہے، 4173 نمبر ہے۔ فرمایا جناب ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا استطرت المرأة فخرجت على القوم لیجدوا ریحها فہی کذا و کذا۔ اذا استطرت المرأة، جب کوئی عورت خوشبو لگا کر فخرجت علی القوم، لوگوں کے پاس سے گزرتی ہے، لیجدوا ریحها فہی کذا و کذا،
کہ وہ اس کی خوشبو پائیں تو وہ عورت ایسی ہے، یعنی وہ عورت بدکار ہے، زانیہ ہے۔ کیا ہے؟ بدکار ہے، زانیہ ہے۔ عزت داغدار ہونے سے بچنے کے لیے، میری بہن سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو؟ عزت داغدار ہونے سے بچنے کے لیے بہتر ہے کہ آپ اپنا پورا جسم ڈھانپ کر نکلیں، نہ چلنے میں آواز آئے، نہ گزرنے سے خوشبو آئے۔ اسی طرح 30واں پھول یہ ہے کہ ادھر ادھر بغیر ضرورت مت دیکھیں۔ اے میری بہن، جب آپ چل رہی ہوں، گلی محلے بازار وغیرہ میں ہوں، تو نظریں گھما کر دیکھنے، ادھر ادھر بغیر ضرورت جھانکنے سے اجتناب کریں۔ نظروں کا ادھر ادھر الجھ جانا خطرے سے خالی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب آپ اپنی مطلوبہ چیز خریدنے لگیں تو دکاندار سے زیادہ باتوں میں مشغول نہ ہو۔ زیادہ بری باتیں کرنے سے، یعنی زیادہ باتیں کرنے سے بیمار دلوں سے فتنہ بھڑکنے کا امکان ہوتا ہے۔ اے میرے بہنوں، نصیحتوں کے اس پھول کو قبول کرو۔ 31واں پھول یہ ہے نصیحتوں کا کہ برائی کو اچھا نہ سمجھیں۔ جب آپ گھر سے باہر بازار میں کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھیں تو اس پر آپ کی طرف سے کراہت کا اظہار ہونا لازمی ہے۔ اگر زبان سے نہیں تو کم از کم دل سے غصہ، ناپسندیدگی اور برائی کا احساس تو ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 71 میں، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ مومن مرد و عورت آپس میں ایک دوسرے کے معاون ہیں، مددگار ہیں، دوست ہیں۔ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہ بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں۔ 32واں پھول یہ ہے باہر گھومتے رہنے کی عادت اچھی نہیں۔ بعض عورتوں نے گھر سے باہر نکلنا اپنا مشغلہ بنا لیا ہوا ہے۔ گھر سے باہر نکلتے ہیں اور گھر کی خبر نہیں ہوتی۔ ایسی عورتوں سے خیر کی توقع نہیں رکھی جا سکتی۔ وقت ضائع ہونے کے علاوہ فتنے کے امکانات سے چشم پوشی نہیں کی جا سکتی۔ اللہ اکبر۔ میں تو اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ آپ کا نام اس قسم کی عورتوں میں شامل نہ ہو، کیونکہ یہ عادت بہت ہی ناپسندیدہ ہے۔ اسی طرح 33واں پھول یہ ہے نصیحتوں کا کہ جس چیز کی ضرورت ہو وہی خریدنا۔ جب آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ یا اپنے خامند کے ساتھ باہر کوئی چیز خریدنے کے لیے نکلیں تو جس چیز کی ضرورت ہو وہی خریدیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ اپنے گھر کو سپر مارکیٹ کی شاخ یا سٹور سمجھتے ہوئے پوری مارکیٹ ہی لا کر گھر بھر دیں۔ اللہ میری توبہ۔ یہ انتہائی ناپسندیدہ اور بری عادت ہے کہ جب مارکیٹ کا چکر لگتا ہے تو جو چیز ہاتھ لگے اسے خرید لیا جائے، خواہ اس کی ضرورت ہو یا نہ ہو۔ یہ فضول خرچی کی ایک قسم ہے جسے اللہ رب العزت بھی پسند نہیں فرماتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ نصیحتوں کے پھول میں سے اے میری بہن 34 نمبر پھول یہ ہے دعا۔ اے میری بہن، جو مانگنا ہے اللہ سے مانگ۔ اے میری بہن، آپ کمزور ہیں، محتاج ہیں، فقیر ہیں، ہمیشہ اللہ کے سامنے اپنا دست دعا بلند کرتے رہا کر، اسی سے معافی کی التجا کرتے رہا کر۔ صحت و تندرستی، خیر و عافیت، دنیا اور آخرت کی بہتری اسی سے طلب کرتے رہا کر۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان ربکم حی کریم یستحیی من عبدہ ان یرفع الیہ یدہ فیردہما صفرا۔ آپ کا رب حیادار ہے، وہ حیا کرتا ہے کہ جب بندہ اس کے سامنے اپنے ہاتھ اٹھائے تو وہ انہیں خالی واپس لوٹا دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یعنی میرا رب
خالی واپس نہیں لوٹاتا۔ دعا کی قبولیت کے لیے جلدی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من عبد یرفع یدیہ حتی یبدو ابتہ یسأل اللہ مسألۃ الا اعطاہ اللہ ایاہا ما لم یجعل قالوا یا رسول اللہ وکیف اجلتہ قال یقول قد سألت وسألت ولم اعط شیئا۔ سنن ترمذی ابواب الدعوات میں حدیث موجود ہے، 3604 نمبر ہے۔ فرمایا کوئی بندہ بھی اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ ایسے نہیں اٹھاتا حتی یبدو ابتہ، کہ اس کی بغلیں بھی ظاہر ہو رہی ہوں، یسأل اللہ مسئلتاً، کہ وہ اللہ سے کوئی سوال کر رکھا ہو، الا اعطاہ اللہ ایاہ ما لم یجعل، مگر اللہ اسے ضرور عطا کر دیتے ہیں، ما لم یجعل، لیکن جو جلدی نہ کریں۔ قال یا رسول اللہ، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ انہوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول وکیف عجلتہ، وہ جلدی کیسے کرتا ہے؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد سألت وسألت، وہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ سے مانگا ہے، اللہ سے مانگ رکھا ہوں، ولم اعط شیئا، لیکن کچھ نہیں ملا۔ اللہ تعالیٰ ہی دعا کو قبول کرتے ہیں، لیکن جلدی نہیں کرنی۔ میری بہن، دعا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی دعا اللہ کی حمد، اس کی تعریف اور اللہ کے رسول پر درود و سلام پڑھ کر شروع کریں، اور جب اس کا اختتام کریں تو تب بھی اسی طرح حمد و ثنا اور درود شریف پڑھیں۔ جب بھی اللہ سے کچھ چاہیے تو صدق کے دل اور پوری توجہ سے اللہ سے مانگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابۃ واعلموا ان اللہ لا یستجیب دعاء من قلب غافل لاہن۔ ادعوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے دعا اس طرح کیا کرو، وانتم موقنون بالاجابۃ، کہ تم اس کے قبول ہونے کا یقین رکھتے ہو، واعلموا، اور یاد رکھو، ان اللہ لا یستجیب دعاء من قلب غافل لاہن، اللہ تعالیٰ غافل دل والے کی دعا قبول نہیں کرتے۔ اگر دعا کی قبولیت کے آثار نظر نہ آ رہے ہوں تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی دعا کو تیرے لیے آخرت میں عطا کرنے کے لیے ذخیرہ کر دیں گے، یا پھر اسی دنیا میں آپ کے گناہوں کے کفارے یا کسی آنے والی مصیبت کو ٹال دینے کا سبب بنا دیں گے۔ 35واں اصول یہ ہے، پھول یہ ہے کہ اللہ کی قربت حاصل کرنا، فرائض، نوافل، ذکر الہی اور نیکی کی دعوت دے کر اللہ کی قربت حاصل کرنے کے جد و جہد میں لگے رہو۔ اللہ کے ہاں اجر عظیم، ثواب کثیر اور اعلیٰ درجات سے نوازی جاؤ گی۔ اللہ کریم اپنی ایسے نیک بندوں کی صفت میں شامل کرے گا جن کو نہ اس دنیا میں کسی کا خوف ہوگا، نہ آخرت میں کوئی پریشانی، جن کے دعائیں قبول کرتا، جن کی پریشانی اور غموں کو دور کرتا، اور جن کے دل اطمینان و سکون اور راحت سے بھر دیتا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی خالق کائنات کا فرمان ہے، جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی اسے میری طرف سے اعلان جنگ ہے، اور میرا بندہ جن جن عبادتوں سے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے، میرا قرب حاصل کرتا ہے، اور کوئی عبادت مجھ کو اس سے زیادہ پسند نہیں جو میں نے اس پر فرض کی ہے، یعنی فرائض مجھ کو بہت پسند ہیں، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور میرا بندہ فرض ادا کرنے کے بعد نفل عبادتیں کر کے مجھ سے اتنا نزدیک ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ پھر جب میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں۔ اگر وہ کسی دشمن یا شیطان سے میری پناہ کا طالب ہوتا ہے، اگر وہ کسی دشمن یا شیطان سے میری پناہ کا طالب ہوتا ہے تو اسے محفوظ رکھتا ہوں۔ صحیح البخاری کتاب الرقاق میں
یہ روایت موجود ہے اور حدیث کا نمبر ہے 6502۔ اسی طرح مسلمان خواتین کے نصیحتوں کے پھول میں سے 36 نمبر پھول لکھے گئے کہ دیندار سے تعلقات بڑھائیں۔ اے میرے بہن، جب تو ایسی عورت کو دیکھے جو دین کی پابند اور رب کا حکم ماننے والی ہے تو اس سے تعلقات بڑھا، اس سے محبت کا اظہار کر، اسے اپنی دولت بنا لے، کیونکہ اللہ کے لیے محبت کرنے کے بہت سے فوائد ہیں اور اس کے علاوہ اللہ کا تقرب بھی حاصل ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ قال اللہ عز و جل، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے المتحابون فی جلالی، میری تعظیم کے لیے جو آپس میں محبت کرتے ہیں، لہم منابر من نور یغبطہم النبیون والشہداء، ان کے لیے نور کے ممبر ہوں گے، انبیاء اور شہداء ان پر رشک کریں گے۔ 37 نمبر پھول یہ ہے کہ اپنے وقت کی قدر کریں۔ اے بہن، اگر آپ اپنے وقت کی صحیح طریقہ سے تقسیم نہ کریں گی تو وقت ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اگر تو طالبہ ہے یا گھریلو عورت کچھ بھی ہو تو اپنے وقت کا اہتمام کرنا ہی ہوگا۔ قرآن پڑھنا ہے، حدیث کی معلومات لینی ہے، اپنے اسکول یا مدرسہ کے دروس یاد کرنے، گھر کے کام کاج، عزیز و اقارب، والدین، خاوند کی خدمت اور لیل و نہار کے اذکار کے لیے بھی وقت نکالنا ہے۔ اگر وقت کو صحیح استعمال نہ کیا تو پھر وقت کے ضائع ہونے میں تو کوئی شک نہیں، لیکن تمہیں سوائے حسرت و ندامت کے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ اور 38 نمبر پھول یہ ہے رزق اور عمر میں برکت کا سبب۔ جب اپنے رشتہ داروں کے ہاں آنے جانے میں برکت ہے، ان کی زیارت کرنا عمر میں زیادتی اور رزق میں برکت کا سبب ہوتا ہے۔ آپ کو چاہیے کہ اپنے اقربا رشتہ داروں کی زیارت کو فائدہ مند بنائیں، بھلائی کی باتوں کی تلقین کریں، ناپسندیدہ اور اخلاق کے رذیلہ والی باتوں سے خود بھی گریز کریں اور اقربا کو بھی بچنے کی تلقین کریں، بلکہ حال و احوال پوچھنے کی مجلس میں ہی انہیں ان فتنہ میں ڈالنے والی چیزوں کے انجام سے مطلع کر دیں۔ آپ کا اپنے عزیز و اقارب کی زیارت کرنا خیر و برکات کے نزول و حصول کا سبب بن جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان یبسط لہ فی رزقہ وان ینسع لہ فی اثرہ فلیصل رحمہ۔ صحیح البخاری اور کتاب الادب میں یہ روایت موجود ہے، 5985 نمبر ہے، 5985۔ من سرہ، جسے پسند ہے، ان یبسط لہ فی رزقہ، کہ اس کے رزق میں فراخی ہو، او ان یبسط لہ فی رزقہ، او نا وان ینسع لہ فی اثرہ، اور اس کی عمر دراز کی جائے، فلیصل رحمہ، وہ صلہ رحمی کریں۔ اسی طرح 29واں پھول یہ ہے نصیحتوں کا کہ گناہ پر فخر نہ کریں۔ تمہیں اللہ کے احکام کی کثرت مخالفت اور ان میں سستی گناہ کرنے کا عادی اور مغرور نہ بنا دیں۔ کوئی وقت آئے گا کہ اپنے جان پر ظلم کرنے والا غصے سے اپنے ہاتھ کاٹ کاٹ کر کھائے گا، اور مومن اپنی نجات پر خوشی کے اظہار سے اپنا ہاتھ لہرا رہا ہوگا۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں، سورۃ الحاقہ کی آیت نمبر 19 اور 20 دیکھ لیں۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس سے اس کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَيَقُولُ، تو وہ کہے گا، هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، یہ لو میرا نام اعمال پڑھو، إِنِّي ظَنَنتُ، مجھے تو یقینی کامل تھا، انی ملاق حسابیہ، کہ مجھے اپنا حساب ملنا ہے،
لیکن جس نے آپ پر ظلم کیا ہوگا وہ اس وقت کی سختی اور ہولناکیوں کو دیکھ کر کچھ نہ کر سکے گا ماں سوا اس کے کہ وہ کہے گا کہ کاش میں اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مان لیتا اور مجھے ایسا انجام دیکھنا نصیب نہ ہوتا۔ 40واں نمبر پھول یہ ہے نصیحتوں کا میری بہن، اپنے دل میں رحم اور نرمی پیدا کر۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بینما رجل یمشی بطریق اشتد علیہ العطش، بینما رجل یمشی بطریق، ایک شخص راستے میں چل رہا تھا، اشتد علیہ العطش، اسے شدت کی پیاس لگی، اسے ایک کنواں ملا اور اس نے اس میں اتر کر پانی پیا۔ جب باہر نکلا تو وہاں ایک کتا دیکھا جو ہانپ رہا تھا اور پیاس کی وجہ سے تری کو چاٹ رہا تھا۔ اس شخص نے کہا یہ کتا بھی اتنا ہی زیادہ پیاسا معلوم ہو رہا ہے جتنا میں تھا۔ چنانچہ وہ پھر کنویں میں اترا اور اپنے جوتے میں پانی بھرا اور منہ سے پکڑ کر اوپر لایا اور کتے کو پلا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو پسند فرمایا اور اس کی مغفرت کر دی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ کیا ہمیں جانوروں کے ساتھ نیکی کرنے میں بھی ثواب ملتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں ہر ذی روح والے پر نیکی کرنے میں ثواب ملتا ہے۔ صحیح البخاری اور کتاب الادب میں یہ روایت موجود ہے، 6009 نمبر ہے۔ دوسری دلیل کہ اپنے دل میں رحم اور نرمی پیدا کر اے میرے بہن۔ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اُذِّبَتِ امرأة فِي هِرَّةٍ حَبَسَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ جُوعًا فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ۔ اُذِّبَتِ امرأة فِي هِرَّةٍ حَبَسَتْهَا، ایک عورت کو ایک بلی کی وجہ سے عذاب ہوا، حبستھا، جسے اس نے اتنی دیر باندھے رکھا، حتی ماتت جوعاً، کہ وہ بھوک کی وجہ سے مر گئی، فدخلت فیہا النار، فدخلت فیہا النار، اور عورت اسی وجہ سے جہنم میں داخل ہوئی۔ اے میری بہن، ہر ایک چھوٹے اور بڑی پر رحم کر، حتیٰ کہ جانوروں کے ساتھ بھی، جیسا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ یہ جو عبارت پڑھی ہے نا اُذِّبَتِ امرأة فِي هِرَّةٍ حَبَسَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ جُوعًا فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ، یہ صحیح البخاری کتاب المساقات سے حدیث کا نمبر ہے 2365، اور من لا یرحم لا یرحم یہ صحیح البخاری کتاب الادب سے پیش کی ہے، 5997 نمبر ہے۔ اسی طرح 41واں پھول یہ ہے کہ غیر اسلامی اعلانات سے متاثر نہ ہوں۔ ہر روز نئے سے نئے اعلانات اور اشتہارات جو ہر طرف سے عورتوں کو نئی ثقافت اور روشن خیالی کا نام دے کر فتنے میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان سے متاثر مت ہونا۔ ایک مسلمان شریف نص عورت کو اس کی پاکیزگی، پردہ اور حیا کی حدود سے نکالنے کے لیے مختلف وسائل استعمال کیے جا رہے ہیں، جن سے خود بچنا اور دوسری بہنوں کو بچانا آپ کا کام ہے کہ کہیں غیروں کی تو کیا اپنوں کی ہی باتوں میں آ کر روشن خیالی کے جال میں نہ پھنس جائیں، ورنہ عزت محفوظ رہنے کا بھی یقین نہیں اور گناہ سے بچنے کی بھی امید ہے۔ اسی طرح مسلمان خواتین کے لیے نصیحتوں کے پھول میں سے 42واں پھول یہ کہ اپنے دین کو مضبوطی سے تھامے رہو۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، سورۃ آل عمران آیت نمبر 139، تم ہی غالب رہو گے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ایماندار ہو تو۔ اگر آپ اپنے دین پر مضبوطی سے عمل کرتے رہیں گی، سستی اور کمزوری نہ دکھائیں گی، تو اللہ رب العزت بھی آپ کو کامیابی سے ہمکنار کر دے گا۔ آپ دین اسلام کے احکام کو پھیلانے میں شرم نہ کریں، جہاں اس کی توہین یا اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہو وہاں بھی اس کے دفاع میں پیچھے نہ ہٹیں، اپنے عقیدے کو تھامے ہوئے اپنے دین پر ڈٹے رہیں۔ اسی طرح 43 پھول نصیحتوں کا یہ ہے
ثقافت اسلامیہ کو اپنے غذا بنا لیں۔ دینی کیسٹیں، اسلامی تقریریں، اجتماعی دینی دروس اور مفید اسلامی محفلیں آپ اپنے اپنے غذا بنا لیں، اور مفید دینی رسالے اور اخبارات کا مطالعہ کرتے رہا کریں جن سے آپ کے علم میں اضافہ ہوتا ہو۔ 44 نمبر نصیحتوں کا پھول یہ ہے، اچھے اخلاق کو اپنی عادت بنا لیں۔ گھر میں، اسکول و کالج میں، ہر محفل میں، عزیز و اقارب میں، دوستوں اور پڑوسیوں میں علم نافع، بھلائی، اخلاق حسنہ اور عادات جمیلہ کو عام کرنے کی کوشش کریں۔ 45واں پھول یہ ہے کہ گھر کے کام کاج میں شرم محسوس نہ کریں۔ کوشش کریں کہ گھر کے کام کاج میں اپنے گھر والوں کا ہاتھ بٹائیں، اس میں خیر بھی ہے اور ان کی خدمت بھی، جن کے صلے میں آپ کو نیک دعائیں ملیں گی، اور اس میں ایک ایسی ٹریننگ بھی ہے جو انشاءاللہ مستقبل کی زندگی کو کامیاب بنا دے گی۔ فارغ بیٹھنے، سستی کرنے یا مدرسہ کے ہوم ورک کے نام سے ہر وقت گھر کے کام کاج سے اعراض کرنا، یہ عادت اچھے بھی نہیں اور مزید آپ کو سست بنا دے گی۔ 46واں پھول یہ ہے، ہر وقت حشاش بشاش اور مسکراتے رہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقۃ، تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقۃ، اپنے بھائی کے سامنے تبسم کرنا بھی آپ کے لیے صدقہ ہے۔ حشاش بشاش رہنے اور مسکراتے چہرے میں نہ آپ کا کچھ بگڑے گا، نہ ہی کچھ خرچ کرنا پڑے گا، بلکہ اسی وقت میں آپ اپنی بہنوں اور مجلس میں بیٹھے دوستوں کو اپنی طرف متوجہ بھی کر سکیں گی اور بات بھی باثر رہے گی۔ اسی طرح اس میں عزت بھی ہے اور اجر و ثواب بھی۔ اسی طرح مسلمان خواتین کے لیے نصیحتوں کے پھول میں سے 47 پھول یہ ہے، 47واں نمبر، کہ نہ غصہ کریں نہ غصہ دلائیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور کہا کہ مجھے کچھ نصیحت کیجیے۔ فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کر۔ اس سوال کو اس آدمی نے کئی دفعہ دہرایا تو پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت فرمائی کہ لا تغضب، غصہ نہ کیا کر۔ صحیح البخاری میں حدیث موجود ہے، کتاب الادب میں 6116 نمبر ہے۔ اور میری بہن، آپ جانتے ہیں کہ یہ غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ شیطان کی طرف سے ہے، اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے، اور آگ پانی سے بجھائی جاتی ہے، لہذا جب کسی کو غصہ آئے تو وضو کر لیا کرے۔ مسند احمد جلد نمبر 2 صفحہ 505 اور حدیث نمبر ہے 17985۔ تو اے میری بہن، دوسروں کی غلطیوں اور گستاخیوں کو معاف کرنے کی عادت بنا لے تو تیرا کردار حلیمی سے مزین ہو جائے گا۔ 48واں پھول یہ ہے کہ کفار کی عادت نہ اپنائیں۔ پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابی داؤد کتاب اللباس میں حدیث موجود ہے، 4031 نمبر ہے، کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی کی مشابہت کرتا ہے وہ انہی میں سے ہوتا ہے۔ کفار کی تقلید کرنے سے بچ جائیں، ان کے عادات خصوصاً کھانے پینے، لباس وغیرہ کے طریقے اپنانے سے اجتناب کریں۔ اور 49 پھول جو ہے مسلمان خواتین کے لیے نصیحتوں کا وہ یہ ہے کہ نماز میں تاخیر نہ کریں۔ بہت سی عورتیں ایسی ہیں جو نماز کے بارے میں سستی کرتے ہوئے اسے لیٹ کر دیتی ہیں، گھر کے کام کاج یا فضول باتوں میں مشغولیت کی بنا پر، خصوصاً شادیوں ولیموں کی محفلوں میں بہت ہی غفلت کر دیتی ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں اور آپ ان جیسی ہو جائیں، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرمان کو پڑھتی ہیں کہ فویل للمصلین، ہلاکت ہے ان مصلیوں پر، یعنی ان نمازیوں کے لیے، الذین هم عن صلاتہم ساہون، ہلاکت ہے ان مصلیوں پر، یعنی مصلیوں کا مطلب ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں میں سستی کر جاتے، یعنی نمازوں میں تاخیر کر جاتے اور نماز کا وقت بھی نکل جاتا ہے۔ اور مسلمان خواتین کے لیے نصیحتوں کا
50واں پھول یہ ہے، یعنی آخری پھول یہ ہے کہ نفس کا تزکیہ ہونا لازمی ہے۔ نفس کے تزکیہ کے لیے بہترین ذریعہ روزہ ہے، جس کی اہمیت بھی بہت ہے اور اس کا اجر بھی بہت ہے۔ انسان کے تزکیہ نفس اور اصلاح قلب کے لیے ان کا بہت بڑا کردار ہے۔ کتنا ہی بہتر ہو کہ آپ نفلی روزوں کو، جیسے شوال کے 6 روزے اور ہر مہینے میں 3 روزے اپنی عادت میں شامل کر لیں۔ اللہ رب العالمین سے امید کرتا ہوں کہ آپ کو 2 قسطوں میں، 2 حصوں میں مسلمان خواتین کے لیے نصیحتوں کے کچھ پھول عرض کیے، جو کم از کم 50 بنتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو ان 50 اصولوں پر، ان 50 مدنی پھولوں پر اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔